حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 8 سال کی تھی اور ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے۔ مولا علی کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری بمطابق 24 جنوری 661 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ جنگ نہروا جب ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر آس پاس کے گاؤں والے تحفہ لے کر پہنچے جنگ کی فتح کی مبارکباد دینے کے لیے۔ اس میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی آتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ خارجیوں کے خلاف بھی جنگ میں تھا۔ دراصل یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی شہادت پر غمگین تھے تو اس نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مانتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، جس کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہوں تو اسے کافر سمجھتا ہے؟ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور حضرت علی کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ اس نے مصر میں ایک تلوار خریدی تھی جو بہت ہی قیمتی تھی، اس میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ یہ تلوار اس نے 100 دینار میں خریدی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں ایک ایسے موقع پر یہ تلوار حضرت علی کو دوں گا جو بہت ہی خوشی کا موقع ہوگا۔ اس کے دماغ میں آیا کہ آج نہروا کی جنگ فتح ہوئی ہے، اللہ نے عظیم الشان فتح سے نوازا ہے، آج سے اچھا موقع کیا ہی ہوگا۔ یہ حضرت علی کے پاس گیا اور تلوار حضرت علی کو پیش کی اور کہنے لگا، حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اسے قبول کریں۔ حضرت علی نے تلوار میان سے نکالی، تلوار کو دیکھا اور پھر میان میں واپس ڈال دی اور کہا، تلوار بہت مہنگی ہے عبد الرحمن، تو اسے واپس رکھ، خدا کی قسم عنقریب تو اسی تلوار سے مجھے قتل کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، میرے آقا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں کیوں آپ کو شہید کروں گا، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ حضرت علی نے کہا، اسی تلوار سے تو مجھے شہید کرے گا۔ پھر یہ کہنے لگا، حضور اس سے پہلے اتنے عظیم ظلم میں گرفتار ہو جاؤں، آپ مجھے قتل کر ڈالیں، بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے قتل کر ڈالیں، میں گناہ سے بچ جاؤں گا اور آپ شہادت سے بچ جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگا۔ حضرت علی نے کہا، اچھا میرا ایک کام کر دے، اگر یہ کام کر دیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ کہنے لگا، بتائیے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، کوفہ جا اور کوفہ جا کے لوگوں کو نہروا کی جنگ کی خوشخبری دیا، اگر تو نے یہ کام کر دیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اتنا کہنے کے بعد یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، کوفہ پہنچا۔ کوفہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگا، اے لوگو، میں نہروا سے آ رہا ہوں، اسی جنگ سے آ رہا ہوں، مبارک ہو، حضرت علی کو اللہ نے فتح کیا۔ ایسے ہی یہ گلیوں میں جا رہا تھا کہ ایک جگہ سے ڈھول باجے کی آواز آ رہی، عورتوں کے گیت گانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہاں شادی ہو رہی ہے۔ یہ کہنے لگا، افسوس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدانی سے ہٹتے ہی ان لوگوں نے کیا حل کر دیا۔ باخدا اگر حضرت علی کوفہ میں ہوتے تو مجال ہے کسی کی کہ اس طرح کی حرکت کر سکے۔ میں ابھی جاتا ہوں، یہ ناچ گانے بند کرواتا ہوں۔ یہ بڑا ہی غصے میں وہاں پہنچا اور جیسے ہی وہاں پہنچا اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی۔ اس پہ نظر پڑتے ہی اس کا دماغ پھر گیا۔ پورے کوفہ کی سب سے خوبصورت عورت تھی، دور دور تک اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اب یہ اس عورت کو دیکھ کر بھول گیا کہ کس کام سے آیا تھا، بس جہاں وہ عورت جا رہی تھی یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کسی شخص نے اسے پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے کہا، اس کا نام قطامہ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا، بہت لوگ آتے ہیں لیکن یہ کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ اس کی کوئی خادمہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں اس کی ایک کنیز ہے۔ اس نے کنیز کو بلایا اور کچھ دینار اسے دی اور کہا، بس اتنا کام کر دو، اپنے آقا سے ملاقات کروا دو۔ کنیز نے کہا، ٹھیک ہے، وقت اور جگہ بتا دی۔ اب یہ عبد الرحمن ابن ملجم وہاں پہنچتا ہے
اس سے ملاقات کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ابھی تو میں شادی میں بزی ہوں، ایک کام کرو تم کل اس پتے پر آ کر ملو، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک وقت پر اس پتے پر پہنچتا ہے، قطامہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ قطامہ اس سے کہتی ہے میری شادی کی ایک شرط ہے۔ اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگی میری مہر بہت بھاری ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے پوچھا ایسی کون سی مہر ہے؟ قطامہ کہتی ہے میری مہر علی کا سر ہے۔ پھر یہ پوچھنے لگا علی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ قطامہ کہنے لگی نہروا میں میرے باپ اور بھائی کو قتل کیا ہے، میں نے قسم کھائی ہے جب تک علی کے خون سے اپنے چہرے کو نہ ملوں اور علی کے سر کو اپنے قدموں میں نہ دیکھوں، نعوذ باللہ، تب تک شادی نہیں کروں گی۔ جب ابن ملجم نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا مجھے تھوڑا وقت دو، واقعی تیری مہر بہت مہنگی ہے، مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دو۔ یہ رات بھر سوچتا رہا، پھر رات بھر سوچنے کے بعد اگلے دن پہنچا اور کہا مجھے منظور ہے، میں علی کا سر لے کر آؤں گا اور تجھ سے شادی کروں گا، اور کوئی شرط ہے؟ وہ بولتی ہے مجھے 3000 دینار بھی مہر میں چاہیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں سے نکلتا ہے اور سیدھا تلوار بنانے والے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اس تلوار کو زہر میں بجھاؤ۔ یہ وہی تلوار تھی جسے حضرت علی کو تحفے میں دینے والا تھا۔ زہر میں بجھانے کا مطلب ہوتا ہے جب تلوار بالکل لال ہو جائے تو اسے پانی میں ڈالنے کی وجہ زہر میں ڈالنے کو بجھانا کہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے تلوار کے اندر تک زہر پہنچ جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے ہتھیار اتنا خطرناک ہو جاتا ہے ہلکا سا بھی زخم لگ جائے تو آدمی زخم سے نہ مرے لیکن زہر سے مر جائے۔ اب تلوار زہر میں بجھانے کے بعد یہ واپس قطامہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تلوار تیار ہے۔ قطامہ کہنے لگی رکو، میں 2 اور لوگ سے تمہیں ملواتی ہوں، ان کا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں ایک کا نام تھا برق بن عبداللہ اور دوسرے کا نام تھا عمر بن تمیمی۔ اب ملجم نے ان دونوں سے پوچھا تم دونوں کیا ارادہ رکھتے ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم علی کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن تیرا وعدہ قطامہ سے ہو چکا ہے تو ہم علی کے قتل سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، لیکن 2 لوگ اور ہیں ہمارے ٹارگیٹ پہ۔ اب اگر یہ تینوں ختم ہو جائیں تو حکومت ہماری ہوگی۔ ملجم نے پوچھا وہ دونوں لوگ کون ہیں جنہیں تم مارنا چاہتے ہو؟ ان دونوں نے بتایا ایک معاویہ ہے اور دوسرا عمر ابن عاص۔ قطامہ کے گھر یہ میٹنگ ہوئی، اس میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ ایک ہی تاریخ کو ایک ہی وقت میں تینوں کو قتل کیا جائے۔ عمر بن بکیر تمیمی حضرت عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا۔ بکیر بن عبداللہ نے کہا حضرت معاویہ کو میں ماروں گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کے لیے۔ اب یہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے اپنے علاقے پہنچے اور تاریخ کا انتظار کرنے لگے۔ تاریخ جو طے ہوئی تھی وہ تھی 19 رمضان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی ایک دن امام حسن کے ہاں سحری کرتے اور ایک دن امام حسین کے۔ 19 رمضان کی سحری کرتے کرتے فرماتے ہیں بیٹا حسن آج تاریخ کیا ہے؟ امام حسن نے بتایا 19 رمضان ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا قاتل مسجد میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ پھر فرمایا بیٹا میرا وقت آ گیا ہے، میری آخری سحری ہے، جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے مسجد کی طرف چلے گئے۔ اس حوالے سے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اذان ہو چکی تھی، سنت پڑھ کر جب آپ جانماز پر بیٹھے تھے یہ پردے کے پیچھے چھپا تھا، نکلا اور آپ کے سر پر وار کیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ آپ کوفہ کی مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، سیڑھیوں کے بیچ سے یہ نکلا اور وار کیا۔ وار کر کے بھاگ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کچھ لوگ نماز کے لیے آ رہے تھے۔ جب ان سب نے یہ منظر دیکھا تو بھاگ کے آئے۔ پھر ان میں سے ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور اس کو پکڑ لی۔ حضرت علی کے پورے چہرے پہ خون ہی خون ہو گیا۔ اس وقت حضرت علی نے ایک جملہ کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت علی زمین پر گرنے والے تھے حضرت حسن نے پیچھے سے سنبھال لیا۔ یہ 19 رمضان تھا جب آپ کو یہ زخم لگا اور 21 رمضان کو آپ شہید ہو گئے۔